تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جو شہر کے ایک بہت اونچی عمارت کے پینٹ ہاؤس میں کھڑا ہے۔ ہم بظاہر ایک بہت کامیاب انسان کی تصویر کشی ہو رہی ہے۔ بالکل، زندگی میں ہر وہ چیز جسے دنیا کامیابی کی علامت مانتی ہے وہ اس شخص کے پاس ہے۔ ایک شاندار کیریئر، بے تحاشا دولت اور ایسی شہرت جس کی زیادہ تر لوگ صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی میں ضرور کوئی موڑ ہے۔ ہاں نا، جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے اور وہ اکیلے پن میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا کھوکھلا پن اور گہری اداسی جنم لیتی ہے۔ یعنی باہر سے دیکھا جائے تو سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن اندر سے خوشی بالکل غائب ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو دنیا میں بہت سے لوگوں کو جانی پہچانی لگ سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو اگر خوشی کا اصل راز کسی ایسی قدیم دانشمندی میں چھپا ہو جسے آج کی جدید سائنس نے بھی سچ ثابت کر دیا ہو؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور بنیادی سوال ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ صدیوں سے فلاسفرز اور آج کے دور کے ماہر نفسیات اسی پر تو بات کر رہے ہیں۔ خوشی آخر ہے کیا اور اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے۔ آج ہم مشہور ماہر سماجی نفسیات جوناتھن ہائٹ کی عظیم کتاب دی ہیپینس ہائپوتھیسس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک کمال کی کتاب ہے۔ مصنف، جو کہ نیو یارک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ کام کیا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے قدیم فلاسفرز اور مذاہب جیسے بدھ مت، افلاطون اور عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے 10 عظیم خیالات کو جمع کیا اور پھر انہیں آج کی جدید نفسیاتی اور سائنسی تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا۔ یعنی پرانے زمانے کے مشوروں کو آج کے دماغی سکینز اور ڈیٹا کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ بالکل صحیح کہا، اور اس سے جو سب سے اہم نچوڑ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑا جا سکے۔ یہ تب خود بخود پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر اور دنیا کے ساتھ اپنے رشتوں میں درست حالات پیدا کرتا ہے۔ اچھا، تو مطلب خوشی اندر اور باہر دونوں کے ملاپ سے یعنی درمیان سے آتی ہے؟ 100% خوشی درمیان سے آتی ہے۔ یہ ایک قدرتی بائی پروڈکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ خوشی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر یعنی ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اور باب 1 میں مصنف منقسم ذات یعنی دی ڈیوائیڈڈ سیلف کی بات کرتے ہیں۔ یہ حصہ میری نظر میں نفسیات کو سمجھنے کی بہترین بنیاد ہے۔ ہائٹ نے یہاں ہاتھی اور سوار کی شاندار مثال پیش کی ہے۔ ہاں، وہ مثال مجھے بہت پسند آئی، جہاں سوار ہمارا باشعور اور منطقی ذہن ہے اور ہاتھی ہمارے غیر شعوری اور جذباتی رجحانات ہیں۔ بالکل، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارا شعور یعنی وہ سوار حالات کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن جب وہ جذباتی ہاتھی کسی طرف جانے کی ضد پکڑ لے تو سوار کی ایک نہیں چلتی۔ ارے ہاں، جیسے ڈائٹنگ کے دوران اچانک سامنے چاکلیٹ کیک آ جائے تو سوار کہتا ہے کہ کل سے شروع کریں گے، لیکن ہاتھی تو کیک کھا چکا ہوتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ تبدیلی اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہاتھی بہت طاقتور ہے۔ صرف قوت ارادی سے آپ ہاتھی کو نہیں روک سکتے۔ اس کے لیے عادات اور ماحول کے ذریعے ہاتھی کو باقاعدہ تربیت دینا ضروری ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہاتھی اتنا ہی طاقتور ہے تو کیا سوار صرف ایک بے بس قیدی بن کر رہ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں، اور یہی بات باب 2 میں بتائی گئی ہے، جس کا نام ہے چینجنگ یور مائنڈ۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ واقعات ہمیں براہ راست تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ان واقعات کے بارے میں ہماری سوچ ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ اچھا، یعنی ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، سارا مسئلہ وہاں ہے۔ بالکل، انسان کے اندر منفی سوچ کا ایک قدرتی رجحان ہوتا ہے جسے نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ ہمارا ہاتھی ہمیشہ خطرات اور بری باتوں پر فوراً دھیان دیتا ہے۔ تو پھر اس ہاتھی کو سنبھالا کیسے جائے؟ یہاں سوار کا کردار آتا ہے۔ سوار مراقبہ یعنی میڈیٹیشن یا کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی جیسی تکنیکوں کے ذریعے اپنی اندرونی کہانی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ ہاتھی کو سکھا سکتا ہے کہ ہر بات پر منفی سوچنا ضروری نہیں۔ مطلب ذہنی اذیت کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر چلنے والی اس کہانی کو جان بوجھ کر بدلنا ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ہمارے اندر کی بات۔ اب چلتے ہیں باب 3 کی طرف۔ جب ہم اس اندرونی ہاتھی کو لے کر معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں آتے ہی ایک نیا اصول لاگو ہوتا ہے۔
जिसे रेसिप्रोसिटी यानी बाहमी ताउन कहते हैं। इंसान फितरतन बाहमी ताउन और इंसाफ के लिए बनाए गए हैं। हाँ, हम एक समाजी मखलूक है ना। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हम पर भी एक कुदरती दबाव आ जाता है कि हम भी वैसा ही करें। बिल्कुल, सखावत और समाजी उसूलों को समझकर ही हम बेहतर और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन बाब 4 में जाकर, जिसका उन्वान है द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की खामियां, कहानी थोड़ी बदल जाती है। हाँ हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम दूसरों की खामियां तो फौरन देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। और इसकी वजह हमारा वो अंदरूनी वकील है जो हमेशा हमारे दिफा के लिए तैयार रहता है। हमारा दिमाग सच्चाई तलाश करने के बजाय हमारे जज्बाती हाथी के फैसलों को दुरुस्त साबित करने में लगा रहता है। अरे वाह, यानी हम सब अपने दिमाग में एक जाती पीआर एजेंसी चला रहे हैं जो हमें हमेशा हीरो बनाकर पेश करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुसन्निफ इसे खालिस बुराई का अफसाना भी कहते हैं। हम मुनाफिकत का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि गलती हमेशा दूसरे की है। लेकिन अगर हम हमेशा खुद को सही समझेंगे तो ज़हनी सुकून कैसे मिलेगा? ज़हनी सुकून पाने के लिए इस वकील को खामोश कराना पड़ता है, आजिज़ी अपनानी पड़ती है, माफ़ करने की आदत डालनी होती है और सबसे बढ़कर दूसरों का नुक्ता नज़र समझने की मशक करनी पड़ती है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब अगर हम अपने इन रवैयों को सुधार लें तो फिर अमली तौर पर खुशी हासिल करने का क्या तरीका है? मैं बाब 5 की तरफ इशारा कर रही हूँ। बाब 5 में द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के तहत मुसन्निफ ने खुशी का एक बाकायदा फार्मूला पेश किया है। H=S+C+V। जरा इसे आसान अल्फाज में समझाएंगे? बिल्कुल। खुशी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एस का मतलब है हमारी पैदाइशी सतह, यानी हमारी जीनियात जो हमारे मूड का एक बेसलाइन तय करती हैं। सी से मुराद है हमारी जिंदगी के हालात और वी का मतलब है हमारी रज़ाकाराना सरगर्मियाँ। तो इसका अहम नुक्ता ये हुआ कि आर्जी लज्जतों के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी जिंदगी के हालात को बेहतर बनाने और बामकसद सरगर्मियों पर तवज्जो देनी चाहिए। 100% दुरुस्त। क्योंकि नई गाड़ी या पैसे की खुशी कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बामकसद काम आपको मुसलसल सुकून देता है। अच्छा, एक सवाल है। कुछ पुराने फलसफे तो कहते हैं कि बैरूनी हालात जैसे पैसा, रुतबा या माहौल बिल्कुल अहमियत नहीं रखते। तो क्या इस फॉर्मूला में हालात यानी कंडीशंस का जिक्र इस पुरानी सोच की नफी नहीं है? ये एक ज़बरदस्त नुक्ता है। और बाब 4 में जो मोहब्बत और वाबस्तगी के बारे में है, मुसन्निफ ने यही बात वाज़े की है। जदीद साइंस साबित करती है कि पुराने फलसफी इस मामले में थोड़े गलत थे। अच्छा, मतलब हालात वाकई अहम है। बिल्कुल, ख़ास तौर पर हमारे रिश्ते। हम अकेले जीने के लिए बने ही नहीं हैं। मोहब्बत और महफूज जज्बाती वाबस्तगी हमारे दिमाग की बुनियादी ज़रूरत है। यानी हमें खानदान, दोस्तों और मुआशरे के साथ मोहब्बत भरे रिश्तों में दिलो जान से सरमायाकारी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये खुशी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती ना। अब बाब 7 पर गौर करें, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जब रिश्ते और हालात बिखर जाएं तो इंसान खुशी कैसे तलाश करे? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या दुख दर्द का कोई फायदा हो सकता है? नफ्सियात में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी सदमे के बाद की नशोनुमा कहा जाता है। 1 मिनट रुकिए। लेकिन क्या हर मुश्किल इंसान को मजबूत बनाती है? क्या ये सोच उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं जो वाकई किसी शदीद और तकलीफदेह सदमे से गुजरे हैं? बहुत जायज़ सवाल है ये। और मुसन्निफ भी ये वाज़े करते हैं कि सदमा बज़ाते खुद कभी अच्छा नहीं होता और ना ही ये हर किसी को मजबूत बनाता है। सही, क्योंकि सदमा तो इंसान को अंदर से तोड़ भी सकता है ना। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि अगर इंसान को सही वक्त पर अपनों का सहारा मिले और वो इस तकलीफ से कोई बामकसद सबक सीख सके, तो वो इसे अपनी ज़हनी नशोनुमा और लचक का जरिया बना सकता है। ये बात समझ में आती है। मुश्किलात को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर बाब 8 में किरदार की बात आती है, यानी द फेलिसिटी ऑफ वर्च्यू। हाँ, खुशी और अच्छे किरदार का गहरा ताल्लुक है। जब इंसान मेहरबानी और ज़ब्त नफ्स जैसी अखलाकी खुसूसियात पैदा करने पर काम करता है, तो उसे गहरा और पायदार सुकून मिलता है।
اور میرے خیال میں باب 9 میں جہاں وہ ڈیوینٹی یعنی روحانیت کی بات کرتے ہیں، وہاں یہ سکون ایک نئی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، ہائٹ بتاتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کسی بڑی چیز سے جڑنے کی خواہش موجود ہے، چاہے خدا کے تصور کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر۔ انسان حیرت اور بالادستی کے احساسات کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے لمحات پیدا کرنے چاہیے جو ہمیں ہماری ذات سے بالاتر کسی بڑی حقیقت سے جوڑیں۔ بالکل، کیونکہ جب تک ہم خود تک محدود رہتے ہیں، سچی خوشی نہیں مل سکتی۔ اب ہم اس کتاب کے آخری باب یعنی باب 10 پر آ گئے ہیں، ہیپینس کمز فرام بٹوین۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ تمام اجزاء کو ملا کر حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں میں ایک پودے کی مثال دوں گا۔ جس طرح ایک پودے کو بڑھنے کے لیے دھوپ، پانی اور اچھی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اسے زبردستی کھینچ کر بڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ بالکل، اسی طرح انسان کو بھی محبت، کام اور کسی بڑے مقصد سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے اندرونی احساسات، کام اور رشتوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یعنی جب ہم اندرونی اور بیرونی حالات کو درست کر لیتے ہیں تو خوشی خود بخود ایک قدرتی عمل کے طور پر ابھرنے لگتی ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 100% درست۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر پا خوشی کوئی براہ راست ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے مختلف حصوں کو ایک سمت میں لانے، مضبوط رشتے بنانے، بامقصد کام کرنے، مشکلات سے سیکھنے اور خود سے بڑی کسی چیز کے ساتھ جڑنے کا ایک خوبصورت بائی پروڈکٹ ہے۔ کیا شاندار بات کہی آپ نے، اور اس سے مجھے اس شخص کی یاد آ گئی جس کی کہانی سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ پینٹ ہاؤس والا شخص۔ ہاں، جسے خوشی نہیں مل رہی تھی۔ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ خوشی کوئی ایسا خزانہ نہیں جو باہر کہیں دفن ہو جسے کھوج کر نکالا جا سکے، بلکہ یہ تو ایک باغ کی طرح ہے۔ جب آپ مٹی کو نرم کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور اپنے رشتوں کو پانی دیتے ہیں تو خوشی کے پھول خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے میری طرف سے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ آج کے دن آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کے شعوری سوار کو دھوکہ دے رہی ہے اور آپ کے غیر شعوری ہاتھی کو غلط سمت میں لے جا رہی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگلے دلچسپ جائزے کے لیے نوٹیفیکیشن آن رکھیں۔ اور اپنے ہاتھی اور سوار میں صلح کرانا مت بھولیے گا۔ بالکل، جائیے اپنے ہاتھی کو بہترین تربیت دیں، اپنے رشتوں کی آبیاری کریں اور ایسے حالات پیدا کریں جن میں خوشی خود بخود جنم لے سکے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔